بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے ڈھائن کا 12واں حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سوامی امرپال اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اپنے بلند و بالا قد و قامت کے ساتھ وہ بہت سندر لگ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رتنا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی ہے تو میری، کبھی میرے بارے میں من میں میل مت لانا۔ اولاد کی نظر سے دیکھتا ہوں میں تجھے۔ یہ بات میں ہاتھ توڑ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مندروں کے پجاری مندروں ہی کو بدنام کر دیتے ہیں۔ میرا مندر ایسا نہیں ہے۔ راج مندر میں بھگوان کی پوجا ہوتی ہے بس۔ آپ واقعی میرے پتا سمان ہیں مہاراج۔ بٹیا تو ٹھیک ہے نا؟ جی مہاراج، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تجھ سے۔ ضرور کرے مہاراج، رتنا نے جواب دیا۔ امرپال اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کے انہوں نے رتنا کو اپنے ساتھ سامنے بٹھا لیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بولے، بٹیا میں تیرے سامنے کوئی درماتما بننے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ ہی میں تجھ پر کوئی اثر ڈالنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بات صرف اتنی سی ہے کہ وکرم کھنہ کے دادا پر دادا سے میری دوستی چلی آ رہی ہے۔ وکرم کھنہ کے دادا نے ایک بار مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں کھنہ پریوار کا تحفظ کرتا رہوں۔ بہت اچھے انسان تھے وہ۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ وکرم خود بھی بہت اچھا آدمی ہے لیکن بھٹک گیا ہے۔ کوئی نہ کوئی برائی انسان میں ہوتی ہی ہے۔ حسن پرست ہے اور حسین لڑکیوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ان کے حصول کے لیے وہ ظلم میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے بعد یہ بھی سچ ہے کہ میری بڑی عزت کرتا ہے وہ۔ یہ بات میں اس کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب تو وکرم کھنہ کی دھرم پتنی بھی ہے اور مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے تیرے لیے بھی اچھے ہی انداز میں سوچوں۔ جی مہاراج، آپ کی مہربانی ہے۔ میں تجھ پر اثر نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو بذات خود بہت اچھی لڑکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ظالموں نے تیرے ماتا پتا کو تجھ سے چھین لیا اور اس کے بعد ایک حادثے کے تحت تیرے اندر جو گندی برائی پیدا ہوئی وہ تیری مجبوری تھی۔ نہ سمجھی کی عمر سے جو عادت پڑ گئی تھی تجھے، اس عادت کو ختم نہیں کر سکتی تو۔ پھر خوفناک طاقتیں تیرے پیچھے لگ گئیں اور انہوں نے تجھے اپنے جال میں پھانس لیا۔ تو نے جو کچھ کیا نادانستگی میں کیا، کیونکہ بہت سی حقیقتوں سے تو واقف نہیں تھی۔ لیکن اب تو جس جال میں پھنسی ہوئی ہے وہ بہت ہی برا جال ہے۔ میں اس وجود کی بات کر رہا ہوں جو تجھ پر مسلط ہو گیا ہے اور اس نے تجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شردا کہتی ہے لیکن در حقیقت وہ ایک خونی ناگن ہے۔ وہ ایک گندی دوبن کی آتما ہے۔ میں تجھے اس کا ماضی نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہم پر بھی کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، پر میں تجھے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے اندر بہت خوش ہے کیونکہ تیرے وجود میں اسے گندا خون پینے والی چڑیل ملتی ہے۔ لیکن اب جو میں تمہیں سب سے اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی کسی کو تیرا نہیں ہونے دے گی۔ تو ہمیشہ اس کی غلام رہے گی اور یہ سمجھ لے کہ تیری زندگی اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہوگی۔ جو بھی تیری زندگی میں آئے گا وہ تیرا نہیں اس کا ہوگا۔ تو اسے اچھی طرح جانتی ہے، وہ ایک بھیانک چڑیل ہے۔ کوئی اسے دیکھے گا تو صرف اس سے نفرت کرے گا۔ وہ سب کچھ کر سکتی ہے کیونکہ کالے روپ کی مالک ہے، لیکن اپنا چہرہ نہیں بدل سکتی، اپنا روپ نہیں بدل سکتی۔ تو اس بات کو دماغ میں رکھنا کہ کبھی تیرا اپنا کوئی مقام تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ صرف وہ جو کرے گی، وہ جو چاہے گی، اب تک تو وہی کرتی آ رہی ہے۔ رتنا امرپال کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ امرپال جو کچھ کہہ رہا تھا وہ واقعی لگ تو سچ ہی رہا تھا۔ اس وقت بھی رتنا یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس مصیبت سے نجات پا سکتی ہے۔ اسے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر وہ سوچتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا، لیکن امرپال جی، میں اب کیسے بچ سکتی ہوں اس سارے معاملے سے؟ تجھے بہت محنت کرنا ہوگی، بہت مشکل ہوگا تجھے اس مصیبت سے نکلنا۔ تو نہیں جانتی تیرے ساتھ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے۔ بس ایک بات دل میں رکھنا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اتنا غلط ہوگا کہ پھر تیرے لیے اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ میٹھا زہر ہے اور یہ زہر تیرے وجود میں اترتا رہے گا، سمجھی؟ یہ زہر تیرے وجود میں بہت گہرائیوں تک جائے گا اور آخر ایک دن تو وہ نہ رہے گی جو ہے۔ دنیا تجھے صرف ایک خوفناک ڈائن کے نام سے یاد کرے گی۔ تو صرف ایک ڈائن رہ جائے گی۔ امرپال کے الفاظ نے رتنا کو لرزا دیا تھا۔ جو کچھ امرپال کہہ رہا تھا وہ اتنا بھیانک تھا کہ وہ سوچ کر ہی رتنا کو دہشت کا احساس ہوتا تھا۔
اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، لیکن مہاراج میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ نکلنا چاہتی ہے اس مشکل سے؟ ہاں مہاراج، تو سن، ابھی وکرم کھنہ سے کہنا کہ تو یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ تو یہاں رہ کر وکرم کھنہ کی زندگی، اس کی صحت اور خوشحالی کے لیے ایک جاب کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے تجھے 7 دن یہاں رہنا ہوگا۔ مگر مہاراج، ان 7 دنوں میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جاب کرنا ہوگا تجھے، ایک منتر پڑے گی تو۔ بات غلط نہیں ہوگی، اگر وکرم کھنہ خود بھی یہاں رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے۔ جاب ہی تو بتاؤں گا میں تجھے، اور جب تجھے جاب پڑھ لے گی اور اپنے من کو شانت کر لے گی تو وہ دوبارہ تیرے پاس نہیں آ سکے گی، بلکہ اگر بھگوان نے چاہا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ وہ صرف ایک گندی آتما ہے، اس کے پاس کالی شکتی ہے۔ کالی طاقت اس وقت ختم کر دینی چاہیے جب اسے پتہ بھی نہ ہو۔ اگر وہ تیری طرف سے ہوشیار ہو گئی تو سمجھ لے پھر تو کچھ نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں وکرم مہاراج سے بات کروں گی۔ پھر امرپال چلا گیا اور رتنا پریشانی میں ڈوب گئی۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر میں کیا کروں گی؟ وکرم کھنہ سے وہ پوری بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی کام سے مندر کے اس عقبی حصے سے نکل کر باہر آئی تھی کہ ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ گئی۔ اس وقت رتنا کو ماضی یاد آ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار وہ مندر گئی تھی اور اسے وہاں عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ وہ سوچتی رہی، لیکن پھر اچانک ہی اسے ایک باریک سی بن بناہٹ سی سنائی دی۔ رتنا، سیدھ میں چلی جا، وہ جو سامنے گلی نظر آ رہی ہے نا، اس گلی کے دوسرے سرے پر ایک ٹوٹے مکان کا دروازہ ہے۔ وہ ایک پرانا کھنڈر ہے۔ جلدی جلدی تیز تیز چل کر اس کھنڈر میں پہنچ جا، میں وہیں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ بہت ضروری باتیں کرنا ہے میں نے تجھ سے، جلدی کر، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد وکرم کھنہ وہاں پہنچنے والا ہے۔ رتنا ایک دم چونک پڑی۔ یہ آواز مکھی جیسی بنبناہٹ کی شکل ہی میں تھی، چنانچہ وہ سمجھ گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ شردا کے علاوہ اور کون تھا؟ رتنا کو تھوڑی دیر پہلے امرپال کی باتیں یاد آ گئی۔ وہ عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ بہرحال گلی کا راستہ طے کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ ماتا جی نے اسے اپنا خون پلا کر اس کی زندگی بچانے کی جو کوشش کی تھی، وہ اس کے لیے ساری زندگی کا عذاب بن گئی۔ اب اگر خون نہیں پیتی تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور خون پیتی ہے تو ایسی بلاؤں کا شکار ہونا پڑے گا۔ ہائے رام، کیا کروں؟ کیسی مشکل میں پڑ گئی ہوں میں، کوئی ہے مجھے سنبھالنے والا؟ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ کھنڈر پہنچ گئی، اور جہاں اس نے پتھر کی ایک سیل پر شدا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شدا اس وقت اپنی اصلی حالت میں تھی، اور بلا شبہ دیکھنے ہی سے چڑیل معلوم ہوتی تھی۔ بکھرے بال، بھیانک آنکھیں، کالا بجنگ چہرہ، عجیب ہولناک شکل تھی اس کی۔ رتنا کو ایک لمحے کے لیے خوف کا احساس ہوا تو شردا نے کہا، یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں شیطانوں کا بسیرا ہے، چنانچہ وہ دھرماتما ادھر نہیں آ سکتے۔ میں نے باہر پہرا لگا دیا ہے۔ کیا بات ہے شرداوتی جی، بدل گیا نا دل تیرا؟ کیوں آ گئی نا اس چلاک سادھو کی باتوں میں؟ رتا کا دل لرز کر رہ گیا۔ اس نے دل میں سوچا شردا سب کچھ جانتی ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، میں سمجھی نہیں شردا جی۔ رتنا، یہ انسان زندہ ہو کر اتنے بے ایمان کیوں ہوتے ہیں؟ موت کے بعد تو یہ بے ایمانی کسی کے کام نہیں آتی۔ شردا جی نہیں، میرے من میں تیرے لیے پریم ہے۔ رتنا، تو کیا سمجھتی ہے؟ تیری جگہ میں کسی کو بھی اپنے چرنوں میں لا کر ڈال سکتی ہوں۔ بڑی شکتی ہے میری، بہت بڑی شکتی، لیکن نہ جانے کیوں تجھ سے من مل گیا ہے، اور میں نے سوچا کہ تجھے جیون کے سارے سکھ دے دوں جو کسی کو نہیں ملتے۔ تو سوچ، ایک بار پھر اپنا ماضی دہرا۔ ماتا پتا مر گئے تھے تیرے، کہاں کہاں ماری ماری پھری۔ ہر شخص تیری سندرتا کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ ایک ویشیا بن جاتی تو، ایک کوٹھے پر جا بیٹھتی، بس لوگ آتے، 2 کوڑی دے کر تیرا بدن نوچتے، کیا اوقات رہ جاتی تیری؟ جب تک تیری سندرتا باقی رہتی، تیرا پیٹ بھرتا رہتا، اور اس کے بعد کسی سڑک کے فٹ پاتھ پر پڑی ہاتھ پھیلا کر کسی سے بھیک مانگ رہی ہوتی۔ اس کے علاوہ تیرا اور کوئی مقام نہ ہوتا، پر یہ پریم ہی تھا میرے من میں تیرے لیے کہ میں نے تجھے ذرے سے آفتاب بنا دیا۔ آج تو ان دور دور کے علاقوں کے سب سے بڑے جاگیردار کی دھرم پتنی ہے، اور وہ تیرے پاؤں کے تلوے چاٹتا ہے۔ کیا یہ تیرا اپنا کام ہے؟ نہیں شرداوتی جی، پھر کس کا ہے؟ آپ کا۔ مانتی ہے اس بات کو؟ کیوں نہیں؟ تو پھر امرپال کی باتوں پر اتنی سنجیدگی سے غور کیوں کر رہی تھی؟ آپ کو معلوم ہے اس کی کہی ہوئی باتیں؟ کیا سمجھتی ہے تو مجھے؟ وہ خود بھی میری شکتی سے خوفزدہ ہے۔ چھپ سکتی تھی میں، وہ نہیں جانتا کہ مکھی بن کر میں اپنی جون ہی بدل لیتی ہوں، اور وہ سب کچھ مجھے معلوم ہو جاتا ہے جو میرے خلاف ہو۔ شردا نے کہا، اور رتنا کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں۔ اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کے دل میں سچ مچ برائی آ گئی تھی۔ امرپال نے اسے شردا کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اسے جاننے کے بعد
रत्ना को ये एहसास हुआ था कि श्रद्धा से पीछा छुड़ाना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि श्रद्धा की वजह से वो भी मारी जाए। लेकिन अब इसे ये एहसास हुआ था कि श्रद्धा के खिलाफ सोचने का मतलब है कि मौत को अपने करीब कर लिया जाए। रत्ना अब बचपन की हदूद से गुजर चुकी थी और भरपूर जवान थी। कभी कभी तो सचमुच इसके दिल में विक्रम खन्ना के लिए मोहब्बत सी पैदा हो जाती। विक्रम खन्ना इसकी खलबतों का राजदार था और उसकी जिंदगी का पहला मर्द भी। ये अलग बात है कि श्रद्धा की गुर्बत में रत्ना बहुत सी ऐसी बातें सीख गई जो आम हालात में शायद इसके दिल में ना आती। बहरहाल वो सोच में डूब गई कि कहीं श्रद्धा को इसके दिल की बातें ना मालूम हो जाएं। जुबान से निकली हुई बातें तो श्रद्धा सुन सकती है, लेकिन अगर इसे दिल की बातें भी मालूम हो गई तब बहुत बुरा होगा। इस वक्त श्रद्धा बोली, और अब अगर तू कुछ सोच रही है तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी मैं। क्या? रत्ना के मुंह से बेख्तियार निकला, ये के भाड़ में जा। नहीं श्रद्धावती जी, आप मेरी गुरु हैं, माने तब ना। जानती तो हूँ, हाक मानती है। नहीं श्रद्धावती जी, सच कह रही हूँ, आपको बड़ा मानती हूँ मैं, और हमेशा मैंने यही सोचा जो कुछ आप कहेंगी वही करूंगी। श्रद्धा ने अपनी भयानक शक्ल से रत्ना को देखा और बोली, सच कह रही है तू? एक बात पूछूं श्रद्धावती जी? हाँ पूछ। आप मन के अंदर नहीं झांक सकती? क्या मतलब? आपको सारी बातें मालूम हो जाती हैं, वो बातें जो जुबान से कही जाएं। मन में झांक कर नहीं देख सकती आप। फायदा? आपको ये मालूम हो जाए कि मेरे मन में आपके लिए कितना प्रेम है, कितना बड़ा मानती हूँ मैं आपको। ऐसी बातें तो इजहार से होती हैं, खुलकर काम हो तो पता चलता है कि कौन किसे मानता है। ठीक है, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। अमरपाल जी आपके बारे में जो कुछ जानते हैं या उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, इसे अपनी जगह रहने दे। आप ये बताइए मैं क्या करूं? जो कुछ मैं कहूंगी वही करेगी तुम। हाँ, आजमा कर देख लीजिए, रत्ना ने पूरी समझदारी से कहा। वो जानती थी कि जब तक श्रद्धा मुतमईन नहीं हो जाएगी इसका काम मुश्किल रहेगा। चुनाचे श्रद्धा बोली, ठीक है, अब मैं तुझे गुरु बनकर हिदायत देती हूँ, जा वो कर जो अमरपाल कहता है। रत्ना की आंखें हैरत से फैल गईं। विक्रम खन्ना बुरी तरह रत्ना के जाल में फंसा हुआ था। गुरु अमरपाल से इसे बड़ी अकीदत थी और गुरु अमरपाल ने रत्ना को रोक लिया था। बड़े ज्ञानी आदमी थे, ये बात आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से विक्रम खन्ना को मालूम थी। इस वक्त भी वो अमरपाल के पास बैठा हुआ था। अमरपाल ने कहा, मैं जानता हूँ विक्रम खन्ना जी कि तुम इस लड़की को सच्चे मन से चाहते हो, पर जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसे भी गौर से सुन लो। इसके जीवन को खतरा है, वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है और इस मुश्किल से निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसे एक जाप करना है और जब इसका जाप पूरा हो जाएगा तो जो रोग इससे चिमटा हुआ है वो दम तोड़ देगा। कहो क्या कहते हो? गुरु महाराज, आप जो कुछ भी कहें इसे मैं टाल नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए इसे मुझे यहीं राज मंदिर में रखना होगा। क्या मैं भी यहाँ रह सकता हूँ? नहीं, तुम्हें यहाँ से फासला इख्तियार करना होगा। और वैसे भी विक्रम खन्ना, तुम जागीरदार हो और बहुत बड़े आदमी हो, यहाँ भला कैसे रह सकोगे? ये तो मंदिर है। ठीक है गुरु महाराज, आप जैसा हुक्म देंगे। मैं भला इनसे कैसे इनकार कर सकता हूँ? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अमरपाल ने कहा और विक्रम खन्ना खामोश हो गया। बहरहाल चूंकि श्रद्धा कह चुकी थी कि रत्ना वही करे जो गुरु अमरपाल चाहता है, चुनाचे गुरु अमरपाल ने रत्ना को वो जाप बता दिया और रत्ना एक गोशे में जाप पढ़ने के लिए बैठ गई। इसने कहा, गुरु जी, क्या मुझे ये जाप पढ़ने से कोई डर लगेगा? हो सकता है लगे, लेकिन तू चिंता न कर, मैं तेरे सामने ही हूँ। मैं इधर सोता हुआ मिलूंगा तुझे। परेशानी की कोई बात हो तो मुझे जगा लेना। रत्ना ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। गुरु अमरपाल ने रत्ना से काफी फासले पर अपना बिस्तर बिछाया और जमीन पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। रत्ना जो जाप कर रही थी, अमरपाल पूरी तरह इसमें मुलव्वस था। वो नहीं चाहता था कि रत्ना किसी तरह डर जाए और जाप अधूरा रह जाए, इसलिए वो होशियार सो रहा था। फिर दफातन इसके कानों में मक्खियों जैसी बिनबनाहट उभरी और वो चौंक कर जाग उठा। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। ये मक्खी की आवाज कहाँ से आई? रत्ना की तरफ देखा तो वो आंखें बंद किए जाप कर रही थी। अमरपाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे दो बारीक मध्यम मध्यम रोशनियां इस पर पड़ रही हों। कोई इसे देख रहा हो, लेकिन कौन? चारों तरफ इसके देखने के बाद इसने इस बिनबनाहट को अपना वहम समझा और एक बार फिर आंखें बंद कर ली। बिनबनाहट बंद हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर बिनबनाहट इसके कानों के पास से गुजरी और इसने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही इसे यूं लगा जैसे कोई हंस पड़ा हो। अमरपाल के मुंह से आवाज निकल गई, हे भगवान, हे भगवान।
پھر اچانک ہی اسے یاد آیا کہ رتنا جو جاب کر رہی ہے اس کے بیر رتنا کی بجائے اسے ڈرا رہے ہیں۔ امر پال نے مدھم سی آواز میں کہا، بیوقوفو، تم مجھے بھلا کیا ڈرا سکو گے؟ یہ کہہ کر وہ پھر لیٹ گیا۔ ادھر شردا اپنا کام کر رہی تھی۔ گرو امر پال نہیں دیکھ سکا تھا کہ ایک گوشے میں ایک دیوار سے ایک مکھی چمٹی ہوئی ہے اور اس کی گول گول آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی ہیں۔ پھر وہ آنکھیں رتنا پر مسکور ہو گئیں۔ رتنا آنکھیں بند کیے جاپ پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ یہ جاپ شردا کے خلاف ہے اور شردا کوئی چال چل رہی ہے۔ بھلا وہ چڑیل کیوں چاہے گی کہ جاپ پورا ہو اور اس کے لیے مصیبت بن جائے؟ رتنا بہت تیز ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی اس قدر ہوشیار نہیں ہوئی تھی کہ ان باریک باریک باتوں کو سمجھ سکے۔ وہ آنکھیں بند کیے جاپ کر رہی تھی اور جاپ کے بول ہولے ہولے اس کے منہ سے نکل رہے تھے کہ اچانک اسے اپنے دماغ میں روشنی سی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ کے اندر کوئی بلب جلا دیا ہو۔ وہ حیرانی سے اس بارے میں سوچ رہی تھی، پھر اچانک ہی اس کے بدن کے اندر انگڑائیاں ٹوٹنے لگیں، ہونٹ خشک ہونے لگے، دل میں ایک پیاس سی جاگ اٹھی۔ یہ پیاس خون کی پیاس تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ خون کی طلب نے جا بلا دیا اور اب اس کے اندر بالکل ایسی ہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جیسے کسی نشے باز کو نشے کی کوئی چیز نہ ملی ہو اور اس کی دلی آرزو ہو کہ اس سے اس کا مطلوب مل جائے۔ رتنا کی پیاسی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گرو امر پال لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ حالانکہ اچھا خاصا عمر رسید تھا، لیکن تندرست و توانا، رنگ بھی سرخ و سفید تھا کیونکہ بدن پر اس نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ روشنی بھی نہیں بجھائی گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بدن کا اوپری حصہ، رتنا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں اور ان میں ایک خونی چمک پیدا ہو گئی۔ ہونٹ ٹیڑھے ہو گئے، دانت باہر نکل آئے۔ اگر وکرم کھنہ اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو شاید اپنی جاگیر ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ اب رتنا نہیں رہی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا، دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ چنانچہ وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے بلی کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اس کی چال میں ایک ایسی بات تھی جو کسی جنگلی درندے کی چال میں ہوتی ہے۔ جنگلی درندہ بھی وہ جو آہستہ آہستہ اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا ہو اور چاہتا ہو کہ شکار کو اس کی آہٹ نہ ملے۔ امر پال بڑا گیانی تھا، لیکن جب موت اپنا سایہ ڈالتی ہے تو سارا گیان دان ہوا ہو جاتا ہے۔ وہ آرام سے سو رہا تھا، اس بات سے بے نیاز کہ موت اس کی شہرک کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ایک حسین اور سندر لڑکی جو اس کی رہائش گاہ میں موجود تھی، اور اگر وہ بری نیت کا مالک ہوتا تو اس سے اچھا موقع اور کہیں نہیں تھا اس کے لیے۔ لیکن در حقیقت یہ موقع تو رتنا کو ملا تھا۔ پھر اس وقت امر پال چونکا تھا جب اسے اپنے اوپر ایک نرم نازک بوجھ سا محسوس ہوا، لیکن یہ احساس بعد از وقت تھا۔ رتنا کا خوفناک چہرہ اس کی گردن سے لپٹ گیا تھا اور اس کے دانت امر پال کی شہ رگ میں اتر چکے تھے۔ امر پال نے دونوں ہاتھ سمیٹ کر اس خوفناک وجود کو اپنے اوپر سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھوں کی کلائیاں رتنا کے ہاتھوں کی گرفت میں آ گئی اور تندرست و توانا سادھو انہیں جنبش تک نہ دے سکا۔ ایسے عالم میں رتنا ایک طاقتور گینڈے کی سی طاقت رکھتی تھی۔ گرو امر پال اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بدن کی تمام تر طاقت استعمال کی اور اپنے حلق کی پوری قوت سے چیخا، لیکن رتنا نے اس طرح اس کی گردن دبوچی ہوئی تھی کہ اس کی آواز زور سے نکل ہی نہ سکی۔ اس کا بدن پھڑپھڑاتا رہا، سارا وجود چیختا رہا اور اس کی گردن سے خون رتنا کے وجود میں منتقل ہوتا رہا۔ رتنا بری طرح اسے چوس رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد امر پال کے پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد رتنا نے اسے چھوڑ دیا۔ اب امر پال بے چین ہو چکا تھا۔ رتنا نے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھا، پھر اپنا ایک انگوٹھا سیدھا کیا۔ حالانکہ اس انگوٹھے کا ناخن بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت شیر کے پنجے کی طرح ہو رہا تھا۔ اس نے امر پال کی گردن کے نیچے انگوٹھے کو پوری طاقت سے مارا اور انگوٹھا اس کے گوشت میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ حیرت انگیز منظر دیکھنے کے لیے کوئی اس کے پاس ہوتا تو یقیناً خوف سے اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی۔ رتنا کا انگوٹھا کسی ایسے چھرے کی مانند امر پال کی پسلیوں کے سرے کو توڑتا ہوا نیچے تک اترتا چلا گیا، جو انتہائی تیز دار اور تیز رفتار ہو۔ امر پال کا سینہ کھل گیا۔ رتنا نے اس کی پسلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور طاقت لگا کر اس کے سینے کو پھاڑ ڈالا۔ دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی، بدن کے اعضاء نگاہوں کے سامنے تھے۔ رتنا کا ہاتھ اس غار کے اندر داخل ہوا اور اس نے پوری قوت سے دبوچ کر کلیجہ باہر کھینچ لیا اور پھر وہ امر پال کا کلیجہ چبانے لگی۔ ایک خونخوار درندے کی طرح اس نے امر پال کے جسم کے مختلف حصے چبا ڈالے اور پوری طرح سیر ہو گئی۔ اس کے بعد اس پر ایک نشہ سا طاری ہونے لگا۔
لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اپنی جگہ سے ہٹی اور اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں اسے جاپ کرنا تھا، لیکن اب نہ اسے جاپ یاد تھا نہ کچھ اور۔ اس پر نیند طاری ہو رہی تھی، وہ وہیں لیٹے لیٹے سو گئی۔ دوسری صبح سب سے پہلے پجاری گووند لال نے یہ بھیانک منظر دیکھا تھا۔ اس نے دروازہ بڑی مشکل سے کھولا تھا، صرف وہی تھا جسے اندر سے بند دروازہ کھولنا آتا تھا۔ ایک چھوٹے سے شیشے کو ہٹا کر اس نے اندر ہاتھ ڈال کر کنڈی کھولی، کیونکہ گرو امر پال کبھی اتنی دیر نہیں سوتے تھے۔ پھر جب وہ اندر داخل ہوا اور اس نے یہ دہشت ناک منظر دیکھا تو گردے گردے بچا۔ سمجھدار آدمی تھا، ساری باتیں جانتا تھا، یہ بھی پتا تھا کہ راج نواس میں وکرم کھنہ کے کتنے وثوق تھے۔ چنانچہ اس نے وکرم کھنہ ہی کو سب سے پہلے اس بارے میں اطلاع دی۔ اگر باقی پجاریوں کو بتا دیتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ وکرم کھنہ نے یہ خبر سنی تو بدحواس ہو گیا اور اس کے ساتھ چلا آیا۔ پھر اس نے بھی یہ دہشت ناک منظر دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ رتنا کا ایک پنجہ خون میں ڈوبا ہوا ہے اور رخسار اور چاندی کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کے دوسرے حصے پر بھی خون لگا ہوا ہے۔ وہ دہشت زدہ ہو کر رہ گیا۔ پجاری کو اس نے سونے کے کئی زیورات دیے اور کہا، سنو، ابھی اس سلسلے میں مکمل خاموشی اختیار کرنا ہے، بس یہی بتانا کہ گرو امر پال کا کوئی دشمن انہیں ہلاک کر کے بھاگ گیا۔ یہ سونے کے زیورات تمہارے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دوں گا میں تمہیں، بات سامنے نہیں آنی چاہیے، سمجھ گئے تم؟ ایک بات کہوں مہاراج؟ ہاں بولو۔ دھنی رام نے گرو امر پال کو دھمکی دی تھی کہ وہ انہیں جیتا نہیں چھوڑے گا۔ دھنی رام ایک بنیا ہے، اسے کسی کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا اور اس نے گرو امر پال کو ایک غلط کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے لیے گرو جی نے اسے منع کر دیا تھا۔ آپ چنتا نہ کریں مہاراج، میں یہ سارا کام سنبھال لوں گا، پجاری نے کہا، اور وکرم کھنہ خاموشی سے نیم غنودگی کے عالم میں رتنا کو باہر لے آیا۔ رتنا کے پاس جواز تیار تھا، وہ رتنا نہیں شردا تھی جو رتنا کے وجود میں بولی تھی۔ میں کیا بتاؤں کھنہ جی، رات کو میں گرو جی کے کہنے پر جاپ کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بھوت آئے۔ ہائے رام، کیسی بھیانک شکلیں تھیں ان کی۔ انہوں نے گرو جی سے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ جاپ کیوں بتایا، وہ گرو جی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر گرو جی کی حالت انہوں نے ایسی بنا دی کہ میں تو خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا۔ تو یہ قصہ ہے، وکرم کھنہ نے پرخیال انداز میں کہا، اور پھر بولا، چلو بیچارے گرو جی اس سنسار سے چلے گئے، ہمیں بھی یہاں سے چلنا چاہیے۔ وکرم کھنہ رتنا کو وہاں سے لے کر چل پڑا۔ ادھر راج نواس میں دھنی رام کا کیا ہوا یا پجاری نے کس طرح گرو جی کی لاش کو ٹھکانے لگایا، یہ بات کی بات ہے۔ رتنا نے تو اپنا کام پورا کر لیا تھا۔ ہر داستان کی ایک بنیاد ہوتی ہے، خوف، محبت، پریشانی، خوشی، ہر چیز کا ایک پس منظر بھی ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی الجھنیں مختلف صورتیں رکھتی ہیں، کبھی کبھی بے مقصد اور بے مزہ، لیکن بہرحال ہر کہانی میں ایک ربط ہونا چاہیے، کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ اب بیچاری رتنا جو رفتہ رفتہ ایک خون اشام چڑیل بنتی جا رہی تھی، جسے انسانی کلیجے چبانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، جو بڑی آسانی سے ڈان کہلا سکتی تھی۔ اس کے ماضی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اپنی بستی میں جوان ہوئی ہوتی، اپنے ماتا پتا کے زیر سایہ زندگی گزارتی تو صورتحال ہی مختلف ہوتی۔ ایک ایسی حسین لڑکی وجود میں آتی جو کسی چھوٹے سے گھر کو آباد کرتی، لیکن اب وہ بربادیوں کا نشان بنی ہوئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسے ایسی اصلی ڈائن مل گئی جو ہر طرح سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑنے کے بعد استعمال کر رہی تھی۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ ڈائن کہاں سے کہاں تک رتنا کو اپنے قبضے میں رکھ سکتی ہے، کیونکہ بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ رتنا خود بھی ایسا مقام حاصل کرتی جا رہی تھی جو اسے سوچنے سمجھنے کی قوتیں بخش رہا تھا، اور جسمانی طور پر بھی اپنے حسن و جمال سے کام لے کر اس نے ایک ایسے جگیردار کو اپنے قابو میں کر لیا تھا جس کی دولت بے پناہ تھی۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی سچائی تھی کہ وکرم کھنہ ایک عیاش طبع آدمی تھا، اور مستقبل میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتنے عرصے تک رتنا اسے اپنے قابو میں رکھ سکتی ہے۔ بہرحال فی الحال تو رتنا نے جاگیردار وکرم کھنہ کی ان منظور نظر بیویوں کو مشکل میں گرفتار کر رکھا تھا۔ ایک طرف سورج مکھٹ کا معاملہ تھا اور پاروتی اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی، تو دوسری طرف پورنماشی اپنے طور پر بہت سے فیصلے کر رہی تھی۔ دھرما سنگھ کے بارے میں اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، اس کے دل میں آگ سلگ رہی تھی۔ وہ اب تک وکرم کھنہ کی وفادار رہی تھی، لیکن اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مہاراج دھرما سنگھ اس پر مہربان ہو گئے تو پہلے رتناوتی اور اس کے بعد پاروتی دونوں کو دیکھ لے گی۔ ادھر دھرما سنگھ کی پرسرار قوتوں پر پورا یقین تھا اسے، اس یقین کی وجہ اس کے پتا جی تھے۔ انہوں نے اسے دھرما سنگھ مہاراج کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے دھرما سنگھ مہاراج کی پرسرار قوتوں کے بارے میں بہت سے قصے سن رکھے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان کی شکتی اس کے کس کام آ سکتی تھی۔
وہ وکرم کھنہ سے اجازت لے کر اپنے میکے چل پڑی۔ رستے بار میں اس کا ذہن سوچ میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے کچھ فیصلے کیے تھے۔ پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے ماتا پتا کو حقیقت نہیں بتائے گی، کیونکہ یہ بات بھی سب لوگ جانتے تھے کہ وکرم کھنہ اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو ان علاقوں میں اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے پتا وکرم کھنہ کے احسان مند تھے اور وکرم کھنہ کے خلاف کوئی کام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اگر یہ کہ پتا جی کچھ کرنے پر راضی ہو بھی گئے تو ممکن ہے کہ خود دھرما سنگھ ان کی بات پر توجہ نہ دے سکے جتنی توجہ وہ پورن ماشی کی بات پر دے سکتے تھے۔ اس کے پتا جی کا وہ خیال ضرور کرتے تھے، لیکن اگر ایک طاقتور آدمی کو اس کی پسند کی چیز دے دی جائے تو وہ زیادہ دلچسپی دے سکتا ہے، اور پورن ماشی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو اپنے اور دھرما سنگھ کے درمیان رکھے گی۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد آخرکار ایک دوسرے علاقے میں وہ داخل ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اچانک ہی آئی تھی اس لیے سب حیران رہ گئے، لیکن بہرحال اسے بڑی خوشی سے خوش آمدید کہا گیا۔ اندر سب اس بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے کہ وہ اچانک کیسے آ گئی، اور اس سلسلے میں اس کے پتا نے اس سے سوال کیا تو پورن ماشی نے کہا، بس پتا جی، میں نے سپنے میں آپ کو اور ماتا جی کو دیکھا تھا، بس من مچل اٹھا، لیکن وکرم کھنہ کی اجازت لے کر آئی ہو نا تم؟ تو اور کیا؟ یہ ٹھیک ہے، کیا دیکھا تھا سپنے میں؟ اس کے پتا نے خوش ہو کر پوچھا۔ بھگوان آپ کو جیتا رکھے، میں نے دیکھا کہ آپ دونوں ایک ویران جنگل میں جا رہے ہیں، ماتا جی کے پیروں میں چل چل کر چھالے پڑ گئے ہیں، تب آپ نے انہیں گود میں اٹھا لیا ہے۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہے لیکن دور دور تک پانی نہیں ہے، پھر آپ نے ماتا جی کو نیچے اتار دیا اور آسمان سے جل مانگا تو بارش ہوگی۔ آپ کے پیچھے میں نے ایک ایسے مہان انسان کو دیکھا جس نے آپ کے لیے بارش کی پرارتھنا کی تھی۔ ارے کون تھے وہ؟ اس کے پتا نے مسکرا کر پوچھا۔ دھرما سنگھ مہاراج۔ ارے واہ، یہ سچ ہے، دھرما سنگھ مہاراج ہمیشہ ہماری رکشا کرتے ہیں۔ ویسے پتا جی، کیا آپ ان کے درشن کرتے رہتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں ان سے ملنے جاتا رہتا ہوں، اسی مندر میں رہتے ہیں وہ۔ تو اور کیا پتا جی، میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ لو دیکھو، پہلے تو ان کے نام سے بھاگتی تھی، اب ان کے درشن کو جائے گی، پہلے کی بات اور تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلنا میرے ساتھ۔ نہیں پتا جی، میں اکیلی جاؤں گی ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کروا دوں گا، اس کے پتا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں 1-2 دن ان کے چرنوں میں رہوں گی، اس کے لیے کسی خاص انتظام کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بیل گاڑی اور ایک کوچوان دے دیں، کسی باندی کو بھی ساتھ نہیں لے جاؤں گی، 2 دن ان کے پاس ہی ایک داسی بن کر رہوں گی۔ بھگوان تجھے سکھی رکھے، گیانیوں کے ایسے ہی برم رکھنا چاہیے، جو تو کہے میں کر دوں گا۔ اس کے بعد اپنے ماتا پتا کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزار کر پورن ماشی اپنے اصل کام کے لیے چل پڑی اور ایک رتھ بان اسے لے کر ویرانوں کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دھرما سنگھ کا مندر ایک ویران علاقے میں تھا، ایسے علاقے میں جہاں زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن دھرما سنگھ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بہت سے بھوت اس کی سیوا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سوچتی پورن ماشی مندر میں جا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ان خوفناک آنکھوں کا تصور تھا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بار وہ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر سہم گئی تھی، لیکن وہ نہ تجربہ کاری کی عمر تھی، اب بہت کچھ سیکھ لیا تھا اس نے۔ ان آنکھوں نے جس انداز میں اس کے بدن کو ٹٹولا تھا، پہلے وہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن اب ان آنکھوں کو اپنے جسم کے مختلف حصوں پر محسوس کر رہی تھی۔ جس رتھ میں بیٹھ کر وہ سفر کر رہی تھی، اس کے بیلوں کے گلے میں چاندی کی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی اور گھنٹیوں کی آواز اس کی سوچ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی، یہاں تک کہ دیر کے بعد ویرانوں میں نظر آنے والا مندر آ گیا، جس کے 24 دروازے میں پیتل پر بڑی بڑی کیلیں جڑی ہوئی تھیں۔ دروازے کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ پورن ماشی رتھ سے نیچے اتر آئی اور اس نے کوچوان سے کہا، تم رتھ کو دور پیپل کے درخت کے نیچے لے جاؤ اور وہیں بیل کھول دو، تمہیں اسی جگہ آرام کرنا ہے، جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں نہ آنا، مجھے مندر میں کافی وقت لگ جائے گا، پوجا پاٹ کرنی ہے، خبردار میری آواز کے بغیر آنے کی کوشش مت کرنا۔ ٹھیک ہے چھوٹی رانی، کوچوان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور بیلوں کو واپس لے گیا۔ پیتل کا ایک بڑا سا درخت کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ کوچوان اس طرف گیا تو پورن ماشی دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ مندر ویرانے میں تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، اس لیے یہ ویران ہی رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بے حد پرسرار ماحول پیش کر رہا تھا۔ اس کے صحن میں درختوں کے پتے مٹی میں لپٹے ہوئے تھے، ہوا ان خشک پتوں کو ادھر سے ادھر منتشر کرتی تو کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی، ایسا لگتا جیسے خوفناک روحیں دبے پاؤں صحن میں رقص کر رہی ہیں۔ وہ ان پتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اندر کے دروازے کے پاس پہنچی۔ چونکہ اس کے پتا دھرما سنگھ مہاراج کے غلام تھے، اس لیے پہلے بھی وہ اپنے پتا کے ساتھ یہاں آ چکی تھی اور مندر کے اندرونی حصوں کے بارے میں بھی جانتی تھی،
یہاں تک کہ وہ اس دروازے تک پہنچ گئی جس سے گزر کر پوجا کے حال میں جایا جاتا ہے۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نیند طریق حال میں اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ سامنے ہی بھوانی کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ حال کے مختلف گوشوں میں پتھر کے انسان خاموش کھڑے تھے، لیکن ان کے درمیان کسی جیتے جاگتے انسان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ البتہ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ خاموشی سے شکار کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر پتھر کے ایک مجسمے کے پاس پہنچی۔ یہاں پہنچ کر اس نے سامنے نگاہیں دوڑائیں۔ پہلے جب وہ اپنے پتا جی کے ساتھ یہاں آئی تھی تو اس سامنے والے دروازے کی دوسری طرف دھرما سنگھ مہاراج سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے قدم اسی دروازے کے پاس آ گئے۔ اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کچھ لمحوں کے لیے سوچا۔ پتا جی کی باتوں سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ دھرما سنگھ جی ہٹے کٹے ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز گونجی، دھرما سنگھ جی مہاراج۔ اس کی آواز سنسان مندر کے در دیوار سے ٹکرا کر گونج پیدا کرتی ہوئی لوٹ آئی۔ اس نے دوسری بار آواز دی اور ابھی اس کی آواز کی بازگشت ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے کے دروازے کی پرسرار چرچراہٹ گونجی اور پھر روشنی کی ایک لکیر باہر رینگ آئی۔ لکیر کے عقب میں دیو قدامت دھرما سنگھ کھڑا تھا۔ اس کی داڑھی کچھ اور بڑھ گئی تھی، خشک بال چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، آنکھوں سے سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی۔ جب پورن ماشی ایسی کفیتوں سے ناآشنا تھی تو دھرما سنگھ کا یہ چوڑا چکلا بدن اسے بہت خوفناک محسوس ہوا تھا، لیکن آج جب اس نے اس بدن کو دیکھا تو اس کے سارے وجود میں ایک سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ دھرما سنگھ کو دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پارتار آواز میں کہا، سیدھی ہو جا سندری، کیا مانگنے آئی ہے؟ پورن ماشی سیدھی ہو گئی، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر دھرما سنگھ کی طرف دیکھا۔ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی اور ان میں عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ تاؤ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، دھرما مہاراج آپ مجھے بھول گئے ہیں شاید۔ سنسار میں بھول جانے کی چیزیں اور ہوتی ہیں، تو کوئی بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ پورن ماشی چندرما جب آسمان پر پورا ہوتا ہے تو سمٹ کر تیرا سارا وجود اختیار کر جاتا ہے۔ کیا سمجھی؟ ہم تمہیں جانتے ہیں، جے ہو مہاراج کی۔ پتی کہاں ہے تیرا؟ میں اکیلی آئی ہوں مہاراج۔ ہم جانتے ہیں، پر وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہے، اور پتا وہ بھی گھر میں ہی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں مہاراج کے پاس اکیلی جاؤں گی۔ تو نے اچھا کیا، آرزوئیں انسانوں کی بھیڑ میں پوری نہیں ہوتی۔ تیرے ساتھ کون کون آیا ہے؟ صرف کوچوان۔ کہاں ہے وہ؟ بہت دور پیپل کے درخت کے نیچے ہے، آجا میرے ساتھ، دھرما سنگھ مہاراج بولے اور دروازے کی دوسری طرف چلے گئے۔ پورن ماشی ان کے پیچھے پیچھے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس نے اندر کا منظر دیکھا۔ اندر کا ماحول اس ویران مندر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ ایک طرف آرام دہ مساری بچھی ہوئی تھی، فرش پر موٹا قالین، چھت پر فانوس جس میں شمعیں روشن تھی اور جہاں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ بیٹھ جا، آپ کے چرنوں میں بیٹھوں گی مہاراج، پورن ماشی نے کہا۔ من میں بیٹھنے والے چرنوں میں نہیں بیٹھتے، تیری جگہ میرے من میں ہے، اس کرسی پہ بیٹھ جا۔ دھرما سنگھ مہاراج کی نگاہیں پورن ماشی پر جمی ہوئی تھی اور پورن ماشی کو وہی احساس ہو رہا تھا جو بہت پہلے ایک بار ہوا تھا۔ دھرما سنگھ مہاراج جیسے اس کے بدن کی جمشوں سے، اس کے چہرے کی لکیروں سے اندازہ لگا رہے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ پورن ماشی کے بارے میں انہیں پوری طرح جو بات معلوم تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ ایک بہت بڑے جاگیردار وکرم کھنہ کی حویلی میں رہتی ہے۔ اب یہ شادی کیسے ہوئی، پھیرے ہوئے یا نہیں ہوئے تھے، یہ بات تو وکرم کھنہ یا پورن ماشی کا باپ ہی جانتا تھا۔ بہرحال دھرما سنگھ مہاراج نے پوچھا، ہوں تو بات تیرے پتی کی ہے؟ ہیں؟ پورن ماشی چونک پڑی، پھر اسے اپنے پتا کے الفاظ یاد آ گئے جس نے کہا تھا۔ دھرما سنگھ مہاراج بڑے گیانی ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، مہاراج آپ؟ ہاں ہمیں سب معلوم ہے، سنسار کی کون سی بات ہم سے چھپی ہوئی ہے، مگر تو ہمیں اپنی زبان سے بتا اور یہ بھی بتا کہ تو کیا چاہتی ہے، ہم سب کچھ کریں گے تیرے لیے۔ بول، کیا بات ہے؟ ہمیں نہیں معلوم تھا مہاراج کہ ہمیں جس شخص کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ وکرم کھنہ ایک عیاش آدمی ہے، سب سے پہلی رانی کو اس نے نکال دیا تھا، اس کے بعد دوسری سر جھکائے خاموشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ساتھ اس نے پھیرے بھی نہیں لیے، بس ایسے ہی گھر میں ڈال رکھا ہے۔ میں ہی نہیں اور بھی ہے۔ کچھ دن تک وہ میری بہت فکر کرتا رہا، پھر ایک اور آ گئی، وہ بہت سندر ہے، اس کے آنے سے میری حیثیت بالکل ختم ہو گئی ہے اور اب وکرم کھنہ اس میں کھوئے ہوئے ہیں۔ بتائیے مہاراج کیا کروں، کیسے گزاروں زندگی؟ میں تو صبر کر رہی تھی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن اب تو وکرم کھنہ کی صورت بھی نہیں دیکھ پاتی۔ اب ایسا کر، اپنے کوچوان سے کچھ کہنا تو نہیں ہے تجھے، اسے واپس تو نہیں بھیجنا؟ نہیں مہاراج، میں خود پتا جی سے کہہ کر آئی ہوں کہ 2-3 دن دھرما سنگھ مہاراج کے مندر میں گزاروں گی۔ جیتی رہ۔
دھرما جی نے کھانے کا سارا بندوبست کیا۔ پورن ماشی تہیا کر چکی تھی کہ چاہے شریر دان کرنا پڑے، لیکن اگر رتنا کو شکست نہ دی تو کیا۔ رات کو 12 بجے دھرما سنگھ مہاراج اسے لے کر بھوانی کے چرنوں میں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا، بھوانی ماں کے سامنے ایسے نہیں جاتے، اس کے لیے گنگا جل سے نہانا پڑتا ہے، ہم خود تیرا اسنان کریں گے۔ پھر جو کچھ ہوا وہ پورن ماشی کے لیے بڑا بھیانک تھا۔ دھرما سنگھ مہاراج بڑے خطرناک شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے پورن ماشی کی سادگی سے پورا فائدہ اٹھایا، اور بیوقوف پورن ماشی سوچ رہی تھی کہ بس اب اس نے رتنا کو دیا پانچا کیا ہے۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک ڈائٹ کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔